بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دانیال علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے حضرت ارمیہ علیہ السلام کے ہم اثر تھے۔ بچپن ہی میں آپ علیہ السلام کے والدین کا سایہ آپ علیہ السلام کے سر سے اٹھ گیا تھا اور آپ علیہ السلام یتیم ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے اور بنی اسرائیل کو خدا پرستی کا درس دیا کرتے تھے۔ خدا نے آپ علیہ السلام کو عقل و سوچ، بات کرنے اور لوگوں کو سمجھانے کے ساتھ آپ کو پیغمبری سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ بخت نصر بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بیت المقدس سے قید کر کے اپنے ساتھ وطن لے گیا اور اس نے آپ کو وہاں ایک ایسے اندھے کنویں میں ڈال دیا جس میں اس کی ایک خونخوار شیرنی پلی ہوئی تھی، مگر یہ قدرت الہی تھا کہ شیرنی نے آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ خلاف فطرت اس شیرنی نے آپ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلا پلا کر اس وقت تک زندہ رکھا جب تک خدا نے اس کنویں سے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا نہیں کی۔ بخت نصر نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کی جماعت اس کنویں پر آتی ہے، وہاں نماز پڑھتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے۔ خواب سے جب وہ بیدار ہوا تو اس کے دل میں حضرت دانیال علیہ السلام کا حال معلوم کرنے کی جستجو پیدا ہوئی۔ چنانچہ رات گزری اور صبح کو اسے یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام زندہ و سلامت ہیں، شیرنی نے آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو اس کے دل میں آپ علیہ السلام کی طرف سے ایک ہیبت پیدا ہوئی اور اس نے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو اس کنویں سے نکلوایا، لیکن پھر بھی انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ اپنی خصوصی حراست میں رکھا تاکہ عوام سے حضرت دانیال علیہ السلام کا کوئی رابطہ نہ قائم ہو سکے۔ کنویں کے بعد آپ علیہ السلام کو قید خانہ ملا تھا۔ وہ بڑے مکان کی شکل میں تھا اور اس کے چاروں طرف فوج کا پہرا رہتا تھا تاکہ وہاں کسی شخص کا غزر ممکن نہ ہو۔ آپ علیہ السلام 7 برس تک اس قید خانے میں مصروف عبادت رہے۔ ایک رات کو بخت نصر نے پھر ایک ایسا خواب دیکھا جس سے وہ بہت ہی پریشان و خوفزدہ ہوا، لیکن جب صبح ہوئی تو وہ اس خواب کو بھول گیا اور انتہائی غور و خوض کرنے پر بھی یاد نہ آیا۔ اس نے تمام کہانوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، میں نے ایک بہت ہی خوفناک خواب دیکھا ہے مگر بھول گیا ہوں۔ تم لوگ اپنے علم کے ذریعے بتاؤ کہ میں نے کیا دیکھا ہے اور خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا، اگر خواب معلوم ہو تو اس کی تعبیر ہم بتا سکتے ہیں، لیکن خواب کا بتانا ہمارے بس سے باہر ہے۔ بخت نصر نے کہا، میں تم لوگوں کو 3 دن کا موقع دیتا ہوں، اس درمیان تم خوب غور کر لو، اگر تم نہ بتا پائے تو میں تم لوگوں کی گردنیں اڑا دوں گا۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی تو جہاں حضرت دانیال علیہ السلام قید تھے وہاں کے کسی پہرے دار نے یہ واقعہ آپ علیہ السلام سے بھی بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم بادشاہ سے جا کر یہ کہو کہ خواب کا بتانا کہانوں و نجومیوں کی بس کی بات نہیں ہے، اگر وہ مجھ سے رجوع کرے تو میں اس کا خواب اور اس کی تعبیر دونوں بتا سکتا ہوں۔ بخت نصر کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے فوراً حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے طلب کیا اور ان سے کہا، بتائیں میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے خواب میں ایک ایسے بت کو دیکھا ہے جس کے پیر زمین پر ہیں اور سر آسمان پر۔ اس کا سر سونے کا ہے، درمیانی حصہ چاندی کا ہے، زانوں تانبے کے ہیں، پنڈلیاں لوہے کی ہیں اور قدم مٹی کے ہیں۔ جب آپ اسے دیکھ رہے تھے تو اسی وقت کسی نے اس کے سر پر ایک پتھر مارا جس سے اس کا قد اتنا چھوٹا ہو گیا کہ اس کے تمام اعضاء جسمانی ایک دوسرے میں پریس ہو گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ جو پتھر اس کے سر پر مارا گیا تھا وہ پتھر بڑا ہونے لگا اور رفتہ رفتہ تمام کائنات پر چھا گیا۔ بخت نصر نے کہا، بے شک میں نے یہی خواب دیکھا تھا، اب آپ علیہ السلام یہ بھی بتا دیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ اس بت سے مراد امتیں ہیں جو تیرے بعد درمیان و آخر میں ہوں گی، طلائی حصہ جس سے مراد موجود امت اور تیری بادشاہی کا زمانہ ہے، نقری حصہ جس سے مراد تیرے بیٹے کی حکومت کا زمانہ ہوگا، تانبے سے مراد اہل روم ہے، لوہے سے مراد فارس اور عجم کے لوگ ہیں، اور جس پتھر نے بت کے قد کو چھوٹا کیا تھا اس سے مراد وہ دین ہے جو آخری دور پیغمبری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت کی امت پر نازل ہوگا اور دوسرے دینوں کو ختم کر دے گا۔ عرب کی سرزمین پر خدا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل فرمائے گا جو تمام نبیوں میں آخری نبی ہوگا، جس کا دین تمام دنیا میں پھیلے گا۔ جس طرح وہ پتھر پوری کائنات پر چھا گیا تھا اسی طرح آخری نبی کا دین بھی پوری کائنات پر چھا جائے گا۔ بخت نصر یہ سن کر بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا میں آپ علیہ السلام سے بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ پر اب تک ظلم کے سلسلے کو جاری رکھا، آج سے آپ آزاد ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وطن تو نے اجاڑ دیا ہے، اب کہاں جاؤں، میں یہیں رہنا چاہتا ہوں، جیسے بھی تم رکھو۔ بالآخر بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو اپنا مشیر خاص مقرر کیا اور تمام اراکین حکومت کو یہ ہدایت جاری کر دی کہ حضرت دانیال علیہ السلام سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام نہ کریں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے سوس میں انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب سوس فتح ہوا اور ابو موسیٰ اشری وہاں کے حاکم ہوئے تو دارالامارہ کے ایک بند کمرے میں انہیں ایک طویل القامت میت رکھی ہوئی ملی جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور میت خراب ہونے سے محفوظ تھی۔ اس نے اس میت کا حال معلوم کرنے کی بہت کوشش کی مگر جب کچھ پتہ نہ چل سکا تو اس نے واقعے کی تفصیل سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا اور پوچھا کہ اس میت کا ہم کیا کریں۔ جب دربار خلافت میں بھی یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میت حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے جو بخت نصر کے زمانے میں تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت دانیال علیہ السلام کے حالات بیان کیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ ابو موسیٰ اشری کو لکھ دیا جائے کہ وہ اس میت پر نماز پڑھ کر کسی ایسی جگہ دفن کر دے جہاں اہل سوس کی رسائی نہ ہو۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشری نے نہر کے پانی کو روک کر اس کے درمیان حصے میں میت کو دفن کر کے نہر کے پانی کو پھر سے کھول دیا۔ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام نہر سوس میں دفن ہیں۔